اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سامعین و ناظرین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ سے متعلق 4 کلپس جو ہے ریکارڈ کریں گے۔ اس میں زکوٰۃ کے جو مین مسائل ہیں وہ عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس کی شرط بتائی تھی۔ اس کے بعد کتنی چیزوں پر کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہے، اور کتنی نصاب پر جو ہے کتنی مقدار پر پہنچنے پر کتنی مقدار زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی عرض کیا تھا۔ آج ہم نے مستحقین زکوٰۃ بتانی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت میں نے پیش کی ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ نے مستحقین زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انما الصدقات، یہاں صدقات سے مراد جو ہے زکوٰۃ ہے، للفقراء، فقراء کے لیے ہے، فقراء، والمساکین نمبر 2، یعنی دوسرا مستحق جو ہے مساکین ہے۔ نمبر 3، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور کارندے ہیں، امام کی طرف سے، نبی کی طرف سے، یا ان کے نائبین کی طرف سے جیسے مجتہدین ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یا مؤلفہ قلوب کے لیے۔ مؤلفہ قلوب کا مطلب یعنی جو کافروں کو مسلمان اپنے ساتھ جنگ میں شامل کرنے کے لیے، مسلمان چاہتے ہیں کہ کافروں کو اپنے ساتھ جنگ میں شامل کریں تو ان کے تالیف قلب کے لیے جو ہے زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ تو یہ چوتھا ہے۔ اور پانچواں وفی الرقابی، غلاموں کی آزادی کے لیے۔ اور چھٹا والغارمین، جو قرض مقروض لوگ ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ نمبر 7، وفی سبیل اللہ، رفاع عامہ کے کاموں کے لیے، البتہ اس میں مجتہد کی، امام کی، یا جو ہے امام کی، نبی کی یا مجتہد کی جو ہے اجازت ضروری ہے۔ وہ ابن السبیلی، اور وہ شخص کی جو راستے میں سفر میں لاچار ہو گیا ہو، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا ہو، اگرچہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں وہ لاچار ہو گیا ہو، تو یہ جو 8 لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ جو ہے دینی ہے۔ یہ مستحقین زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، قرآن کی آیت میں یہ بتایا کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، خدا جاننے والا اور دانا ہے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ جن لوگوں کے پر واجب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چند مسائل جو ہے وہ عرض ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ تشترط، یہاں پر جو ہے نا کتاب لمعہ سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کتاب لمعہ سے عرض کر رہے ہیں، دیکھیں جتنے مستحقین زکوٰۃ ہے ان کے اندر عدالت ضروری ہے، سوائے مؤلفہ قلوب کے، یعنی جو تالیف قلب کی جاتی ہے وہاں پر عدالت ضروری نہیں ہے، باقی تمام لوگوں میں، تمام مستحقین زکوٰۃ میں اس کا ہونا، عادل کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر جو شخص سفر پہ گیا تھا اور سفر پہ لاچار ہو گیا ہو، ابن سبیل، تو وہ اس کا سفر اگر معصیت کا سفر ہو تو اس کو نہیں دی جائے گی زکوٰۃ، نہیں دی جائے گی۔ اور وہ بچہ جو بچہ ہو لیکن اس کے دونوں باپ اگرچہ فاسق ہی کیوں نہ ہوں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والدین جو ہے کبائر گناہوں سے اجتناب کرتے ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ایک سنی شخص اپنے جیسے کسی سنی شخص کو زکوٰۃ دیتا ہے تو جب وہ شیعہ ہو جائے تو اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، جتنی جو ہے زکوٰۃ اس نے دی ہے زندگی میں اپنے جیسے سنی شخص کو، اس کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ البتہ باقی جو عبادت ہے زکوٰۃ کے علاوہ، اس میں اگر ایک سنی شخص شیعہ ہوتا ہے تو اس کو باقی عبادت دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں وہ آپ کا واجب النفقہ نہ ہوں، یعنی ایسے اشخاص میں سے نہ ہوں کہ جو آپ کا واجب النفقہ ہے، جیسے بیوی ہے، بچے ہیں۔ اچھا، اور نہ ہی جو ہے غیر سید زکوٰۃ جو ہے سید کو نہ دے، غیر سید کا زکوٰۃ ہاشمی سید کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے سیدوں پر حرام ہے۔ البتہ خود سید جو ہے سید کو دے سکتا ہے، یا جو ہے سیدوں کا جو خمس کا حصہ ہے جو ان کو ملتے ہیں، فقیر سید، اس کا جو خمس کا جو حصہ ان کو مل رہا ہے وہ ان کے لیے کم پڑ رہا ہو، اور ان کی عزت اور ان کی جو ہے ان کے جو خرچہ اخراجات ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں جو ہے ان کو آپ زکوٰۃ میں سے غیر سید کی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے بحسب ضرورت۔ اچھا جی،
ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جب امام علیہ السلام خود طلب کرے یا اس کی طرف امام علیہ السلام کی طرف سے جو نامزد کردہ وہ ہے وکیل ہے وہ اگر طلب کرے تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا، ان کو دینا، خود ان تک پہنچانا لازم ہے۔ اور بہتر اور اس طرح مجتہد جامع شرائط بھی اگر آپ سے طلب کرتے ہیں تو ان کو دینا زمانہ غیبت میں ضروری ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ امام علیہ السلام طلب نہ بھی کرے، امام کے وکیل کی طرف سے یا مجتہد طلب نہ بھی کرے تو ان تک پہنچانا افضل ہے، بہتر یہ ہے۔ ایک قیل یہ ہے کہ نہیں، بہتر یہ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ پہلے ہی فرصت میں، یعنی ابتداءً جو ہے اگر طلب نہ بھی کرے امام کو دے یا امام کے نائب کو دے یا جو ہے مجتہدین کو جو کہ امام کے نائب ہیں ان کو دے۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کے پاس آپ زکوٰۃ لینے جاتے ہیں، مثلاً آپ امام کے کارندے ہیں، آپ زکوٰۃ جمع کرنے گئے ہیں، اگر وہ شخص کہتا ہے، کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، تو پھر اس کو قسم کھلائے بغیر اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، آپ زکوٰۃ دیں، نہیں، فورس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر وہ کہتا ہے مالک جس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہو چکا تھا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا ہے تو اس کو قسم کھلائے بغیر اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ اچھا جی، ایک مستحب مسئلہ یہ ہے کہ ان جتنے مستحقین ہم نے عرض کیے ہیں ان تمام مستحقین کو ان سب کو دینا، ان سب کو تقسیم کر کے دینا مستحب ہے، یہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو دے، مثلا فقراء کے ایک گروہ کو دے، یہ بھی اچھا ہے، اس طرح کا یہ مستحب ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ جتنی آپ کے پاس زکوٰۃ ہے وہ ایک ہی شخص کو دے کر اس کو بھی نیاز کر دے ایک ہی دفعہ میں، ایسا بھی جائز ہے۔ اور سب سے کم مقدار جو زکوٰۃ کی دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ 40واں حصہ جو ہے آپ اپنے اس میں سے آپ دے دیں۔ اور امام علیہ السلام کے لیے اور امام کے نائب کے لیے اور غیبت کے زمانے میں امام کے جو نائب مجتہدین ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ مستحب ہے کہ وہ جس شخص سے زکوٰۃ لے رہے ہیں اس کے لیے دعا کرے، چونکہ یہ دعا کرنا اس کے خوشی کا باعث بنتا ہے، اس کے سرور کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ یاد رکھا جائے زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں کوئی وہ نہیں ہے، زکوٰۃ جمع کرنے والا کارندہ نہیں ہوتا، کیونکہ امام علیہ السلام نہیں ہے تو امام کی طرف سے کوئی کارندہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، مجتہدین وغیرہ کو اگر ضرورت پڑ جائے، مجتہدین کو اگر کارندے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی کارندوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ امام کے نائب کے کارندے ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور تالیف قلب بھی نہیں ہے، امام کے غیبت کے زمانے میں کوئی تالیف قلب نہیں ہے، چونکہ ہمارے شیعہ نظریے کے مطابق جنگ کے لیے، جہاد کے لیے امام علیہ السلام کی اجازت ضروری ہے، تو امام کی جب غیر موجودگی میں جنگ ہوگی نہیں تو پھر وہاں پر تالیف قلب کی کوئی نوبت ہی نہیں آئی۔ ہاں، مجتہدین اور جامع شرائط مجتہد جو ہے ان کے لیے اگر ضرورت پیش آ جائے اور کسی صورت میں جنگ کی صورت پیش آ جائے اور اس میں تالیف قلب کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت جو ہے زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اچھا جی، اور ایک مستحب مسئلہ یہ ہے کہ جو چوپائے ہیں، چوپاؤں کی زکوٰۃ جو ہے اہل علم کو اور جو ذی مروت اشخاص ہیں ان کو دی جائے، چوپاؤں کی زکوٰۃ، تاکہ چوپائے ان کو دینے سے جو ہے ان کی عزت اور حیثیت بحال رہے گی، یعنی باحیثیت شخصیات کو دی جائے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ایسے زکوٰۃ لینے سے شرماتا ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے، وہ برا محسوس کرتا ہے، تو اس کو آپ بطور ہدیہ دے سکتے ہیں اور یہ زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔